اور عمر بن خطاب وہی شخص ہیں جن کو سب سے پہلی دفعہ جو لقب ملا امیر المؤمنین وہ عمر بن خطاب کو ملا، کیونکہ ابو بکر صدیق کو لوگ امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، ابو بکر صدیق کو لوگ کہتے تھے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب مسکرائے اور کہا کہ تم نے بچے کو کہا کہ تم نے اس بندے کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، and you have secured your جنہ، اور اس بندے نے تمہیں ایک گفٹ دیے اتنے سب کچھ، and you have secured your دنیا as well. So what a beautiful دین it is. اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں آج بھی اس انسان کی وہ سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے جو اس موقع پر نے کہی تھی کہ how can you enslave a man who was born free؟ کیسے تم ایک انسان کو غلام بنا سکتے جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا؟ یا امیر المومنین، آپ کے جسم میں ڈیگرز لگے ہوئے ہیں، جو آپ دودھ پیتے ہیں وہ خون سے اور آنتڑیوں سے باہر آ رہا ہے، آپ اتنی تکلیف میں اور آپ موت کے منہ میں ہیں، آپ کو بھی نماز کی پرواہ ہے؟ عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے تو پیپل ور اسکیئرڈ، پیپل ور a bit scared because عمر بن خطاب was harsh in personality۔ تو عمر بن خطاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق ان کو چپ کرا دیا کرتے تھے، لیکن اب اگر عمر بن خطاب تو خلیفہ بن گئے، اب انہیں کون سنبھالے گا؟ تو عمر بن خطاب تک یہ باتیں پہنچیں، تو عمر بن خطاب نے خطبہ بلایا، تو لوگوں کو کہا کہ لوگوں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، میں اللہ کی نبی کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے چاہتے تو استعمال کر لیتے، جب بھی مجھے چاہتے تو اپنے اس میں کور میں ڈال لیتے، یعنی خاموش کروا دیتے۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ تھا، لیکن ابھی خلافت کے بوجھ نے مجھے بہت ہمبل کر دیا ہے، مجھے بہت ویک کر دیا ہے، تو میں ہر اس بندے کے سامنے ہمبل ہوں گا جو کہ شریعت پہ چلے گا، اور میری چہرے کی جو گالیں ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے رہیں گی، وہ سیدھے ہیوملٹی، وہ میرے چہرے سے اوپر چڑھ کے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر وہ دین کی اطاعت کرے، شریعت پہ عمل کرے۔ لیکن کوئی شخص جس نے شریعت کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی تو یہ اس کے لیے تلوار ہے، اور میں اس کے لیے تلوار بن کے ثابت ہوں۔ اور عمر بن خطاب وہی شخص ہیں جن کو سب سے پہلی دفعہ جو لقب ملا امیر المؤمنین وہ عمر بن خطاب کو ملا، کیونکہ ابو بکر صدیق کو لوگ امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، ابو بکر صدیق کو لوگ کہتے تھے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہی از دا خلیفہ آف رسول، یعنی اللہ کے وسلم کے جو فوراً بعد آئے، تو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو کال ہم یعنی خلیفۃ ابو بکر و خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے جس خلیفہ کو لقب ملا امیر المؤمنین کا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اینڈ خلافہ اور عمر، اللہ اکبر، کیا کہنے اس کے۔ صرف ایک واقعہ دیکھیں جس پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جیروسلم فتح ہوا، اور وہ فتح کا وہ ٹائم تھا اور وہ موقع تھا کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ ہم صرف تمہارے امیر کو ہی چابیاں دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے، and they requested to hand over the keys to the خلیفہ۔ صحابہ نے کہا، کچھ نے منع کیا، کچھ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، تو عمر بن خطاب حالانکہ آدھی زمین کے مالک ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، the biggest super power on the face of this earth، چاہتے تو انٹراج کے ساتھ جاتے لیکن نہیں، ایک اونٹ لیا اور ایک غلام ساتھ لیا، اور غلام بھی ایسا نہیں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو یا پیدل چلتا رہے، نہیں، ٹرنز لی کہ ایک دفعہ تم اونٹ پہ چڑھو گے، ایک دفعہ میں چڑھوں گا، پھر تم چڑھو گے میں واک کروں گا، اور پھر میں چڑھوں گا تم واک کرو گے۔ برابری دیکھیں، جسٹس دیکھیں، اللہ، حتیٰ کہ لکیلی اللہ کی طرف سے جب جیروسلم بیت المقدس پہنچنے لگے تو عمر بن خطاب کی ٹرن اس سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی تھی اور غلام سوار تھا اونٹ پہ۔ اچھا، واٹ از دا ہول پرپز آف دس ٹرپ؟ کہ عمر بن خطاب انٹر ہوں ایز اے خلیفہ ٹو ریسیو دا کیز آف بیت المقدس، رائٹ؟ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ نیچے ہیں اور انہوں نے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی اور غلام سوار ہے۔ غلام نے منتیں کی کہ آپ اوپر آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، دس واز ناٹ دا پرپز، ہم تو ٹرنز لے رہے تھے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، اب تو ہو گیا نا، اب تو سفر ختم ہو گیا، آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اب تمہاری باری، تم اوپر ہی رہو گے۔ اینڈ دیٹس ہاؤ عمر بن خطاب انٹرڈ بیت المقدس، اور ان کے کپڑے پہ جو ہے نا پیبند لگے ہوئے ہیں، اور
اس بیت المقدس انٹرنس سے کچھ ٹائم پہلے، کچھ دیر پہلے ایک ڈرٹ کا اور ایک مڈ کا پونڈ تھا جس سے وہ گزرے، جس کے ان کے کپڑے بھی گندے ہوئے ہیں، لیکن they never cared about it. They never cared about it. So this was it. اللہ اکبر. یہودی جو کہ بیت المقدس میں تھے وہ رونے شروع ہو گئے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، جس کے کپڑوں پہ پیوند، جو کہ پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگ کے آئے لیکن عمر خطاب کے پاس اور کہا کہ عمر، these are people, they prefer, they love, they admire good clothes, lavish lifestyle. آپ کا امپریشن ٹھیک نہیں پڑے گا ان کے سامنے. kindly change yourself a bit, kindly تھوڑا فریش اپ ہو جائیے، کپڑے ایسے چینج کر لیجئے. عمر خطاب نے زور سے ابو عبیدہ بن جراح کو چیسٹ پہ مکہ مارا اور کہا، ابو عبیدہ تم یہ بات کر رہے ہو؟ I never expected this from you, ابو عبیدہ. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اس دین اسلام کی وجہ سے. اس سے پہلے ہم ذلیل و خوار تھے. اگر ہم کسی اور چیز میں عزت طلب کریں گے اور چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ذلیل و خوار کر دے گا. یہ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے، اور ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی. یہ اسلام تھا جس نے ہمیں آنر اور وقار دیا. تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، ہم ویسٹ کے پیچھے چلنے شروع ہو گئے اور ان کو اپنا آقا اور رول ماڈل اور مینٹور مانا. اور پھر دیکھیں ہمارا کیا حال ہے آج. ہم اپنے دین کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ان کا لائف اسٹائل تھا، یہ ان کا دین تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک گورنر تھے، انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے، صحابی رسول ہیں فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ، کہ وہ تھوڑا سا لگژریس لائف اسٹائل کو پریفر کر رہے ہیں. اور وہ کیسا تھا آپ سن لیجئے. مطلب دیکھیں ہم کہاں پہ اور وہ کہاں پہ. ان کو پتا چلا کہ وہ تھوڑی سی ریفائنڈ ہنی کھا رہے ہیں اور جو بریڈ یوز کر رہے ہیں وہ تھوڑی پیوریفائڈ ہے. تو عمر خطاب نے ان کو لیٹر لکھا کہ I've heard this about you, I want your presence in Medina, منسیمی. فیروز دیلمی وہاں سوار ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے اور اجازت چاہی. انہوں نے کہا یس، پرمیشن گرانٹیڈ. جب وہ داخل ہونے لگے تو ایک قریشی لڑکا ان کے ساتھ ہے جو کہ he was about to enter as well. تو فیروز دیلمی نے کہا کہ it's my turn, تم پیچھے ہو جاؤ. تو اس نے آرگیو کیا تو فیروز دیلمی نے اس کو پیچھے کرتے کرتے ان کا ہاتھ لگا اور اس کے ناک سے بلیڈنگ ہونے شروع ہو گئی. It landed on a wrong place in the face. تو وہ انٹر ہو گیا اور کہا عمر بن خطاب آپ کے گورنر نے میرا یہ حال کر دیا ہے. حالانکہ it was an accident اور موقع بھی تھا فیروز دیلمی کا کہ وہ انٹر ہوتے. تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ فیروز دیلمی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایسی بات صحیح ہے، میں صحیح سن رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یس ایسا ہوا، لیکن میری انہوں نے کہا نہیں تم نے ہاتھ کیوں لگایا، قصاص تو ہوگا. فیروز دیلمی جو گورنر ہے اور صحابی رسول ہیں، وہ ایک قریشی لڑکے کے سامنے وہ نیچے بیٹھ کے اپنے گھٹنوں پہ اور انہوں نے کہا کہ اب آپ بدلہ لیں. لیکن عمر بن خطاب دیکھیں کتنی بصیرت اور فراست والے ہیں. انہوں نے کہا یہ لڑکے کو بولا کہ تمہارے سامنے گورنر حاضر و صحابی رسول ہے، لیکن تمہارے پاس پورا رائٹ ہے کہ تم اس سے بدلہ لو، لیکن تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات سن لو کہ یہ بندہ ہے کون. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور زندہ تھے ہمارے بیچ میں، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود الانسی. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں. یعنی جھوٹا رسول سامنے آیا. اور اس کے بعد مسلمہ کذاب بھی آیا ابو بکر صدیق کے دور میں. تو اللہ کے رسول نے فیروز دیلمی کو بھیجا ٹو فنش دس پرسن اینڈ ٹو کل دس پرسن. اور جب فیروز دیلمی نے یہ سکسیسفلی کام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان کی اور ان کو ایک طرح سے ان کی پریز بیان کی اور کہا کیا ہی بہترین شخص ہے فیروز دیلمی. تو کہا کہ یہ اس بندے کا کیلیبر اور سٹیٹس ہے، اب اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، تمہارا حق بنتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا جو یہ لڑکا تھا کہ میں کیسے ایک شخص کو تھپڑ مار سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریفیں بیان کی، اور کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، میں نہیں لیتا. تو فیروز دیلمی نے پوچھا عمر بن خطاب سے کہ عمر کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن سوال تو نہیں کریں گے کہ میں نے اس پہ ظلم کیا تھا اور اس نے بدلہ نہیں لیا؟
اب دیکھیں ان کا بھی مقام دیکھیں کہ شکر ہے یار مجھے اس نے معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. لیکن دے ایون سیڈ کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب تو نہیں لیں گے؟ اگر لیں گے تو ابھی ہی بدلہ چکا دیا جائے، کل کو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کو دینے کے لیے، میں اپنی نیکیاں نہیں دے سکتا اس بندے کو. تو عمر بن خطاب کہا نہیں، اس نے ولنگلی تمہیں والنٹیئر کیا اور معاف کیا ہے، تو انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور خوش ہو کے فیروز دلمی نے کہا کہ اس بچے کو کہا کہ جو میرا گھوڑا ہے وہ تمہارا، جو میری سوڈ ہے جو میں لے کے آیا ہوں وہ تمہاری، اور 30,000 درہم ہے میرے پاس وہ بھی تمہارا ہے. تم نے مجھے اس دنیا میں معاف کیا، تمہارا میرے پہ احسان ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، تو یہ سب تمہارا. عمر بن خطاب مسکرائے اور کہا کہ تم نے بچے کو کہا کہ تم نے اس بندے کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، and you have secured your جنہ، اور اس بندے نے تمہیں ایک گفٹ دیے تھے سب کچھ، and you have secured your دنیا as well. So what a beautiful دین it is. ہم اللہ کی رضا پہ آئیں تو صحیح، ہم اللہ کے دین پہ چلیں تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے کیسے میریکلز ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورى بینکم فاظہروا الارض خیر لکم ما بطنها. اگر تمہارے امراء، تمہارے لیڈرز تم سے سب سے اچھے لوگ بن جائیں، اور تمہارے جو اغنیاء ویلدی لوگ ہیں وہ پیسہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اور تمہارے جو امور ہیں، تمہارے جو معاملات اور افیئرز ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کے بعد ریزالو کیا جائیں، تو یہ دس ورلڈ ول بیکم اے ویری مچ بیٹر پلیس ٹو لیو. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف اسلام کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام یونیلیٹرل ڈیسیژن، آٹوکریٹک لیڈرشپ کو پروموٹ نہیں کرتا، رادر اسلام پروموٹ کرتا ہے آپس میں مشورے کے ساتھ، پیار محبت سے چلا جائے، جس طرح سے عمر بن خطاب کے دور میں اس دنیا نے وٹنس کیا. لیکن یہاں پہ ہم کیوں وٹنس نہیں کرے؟ بیکاز جس کے پاس جتنی بڑی رسپانسبلٹی آئی، جتنی پاور آئی، اتنا اس اپنے لیے بینک بیلنس اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اپنے بچوں کے لیے مالز لینے شروع کر دیے، اور مالز بنانا شروع کر دیے، اور بلڈنگز اور کون کون سے فلیٹس لینا شروع کر دیے کہ میرے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے. لیکن what happens is with great power comes great responsibility. ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی واقعتاً، ہمیں اس بات سمجھ نہیں آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was unjust before Islam, and after Islam he became a symbol of justice. When you think about Umar, justice comes to your mind, and when you think about justice, Umar bin Khattab comes to your mind. مدینہ میں جب فیمن آ گیا، قحط پڑ گیا، تو عمر بن خطاب اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے لوگوں کی خدمت کے لیے جاتے تھے، اور لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کہا کرتے تھے کہ اگر نیل کے پاس ایک کتا بھی مر گیا، عراق میں اگر ایک گدھا بھی مر گیا، اور اگر کسی اونٹ پہ بھی اوور برڈن کیا جائے، یعنی زیادہ وزن رکھا جائے، تو اس کا سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں قیامت کے دن کہ میں کہاں تھا، میں نے کتنا عدل کیا. اور ہمارے حکمران دیکھیں، ہمارے لوگ، آپ چھوڑے حکمرانوں کو، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا گھر میں کتنا عدل چلتا ہے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور جو ہمارے نیچے مزدور یا جو ملازمین کام کر رہے ہیں، ہمارے جو جونیئرز ہیں، جو سب آرڈینیٹس ہیں، ان کے ساتھ کس طرح عدل کرتے ہیں. ایسے نہیں پھیلا اسلام، ایسے نہیں ملی ان کو جنتوں کی بشارتیں، ایسے نہیں ملے ان کو اتنے بڑے بڑے انعامات اور محلات. انہوں نے قربانیاں دیں. دس از نون ایز سرونٹ لیڈرشپ، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. یو ہیو ٹو ایٹ لاسٹ. عمر بن العاص جو کہ بڑے صحابی جلیل ہیں، ون آف دا 10 پرومسڈ جنہ، ان کے بیٹے نے ایک شخص کو بولا جو کہ نان مسلم تھا، کہا کہ آؤ ریس لگاتے ہیں. ریس لگائی، وہ جیت گیا، اور اپنی سٹک سے اس کو مارا کہ ہاؤ کین یو ون فرام دا سن آف اے گورنر. عمر بن العاص گورنر تھے، تو یہ بیٹے ان کا تم میرے سے کیوں جیتے ہو، اور اس کو مارا. تو اس نے آ کے عمر بن خطاب کو شکایت کی اور کہا کہ ایک شخص ہے مدینہ میں جو مجھے جسٹس دے سکتا ہے. فوراً عمر بن خطاب کے پاس آ گیا اور کہا کہ یہ چیز عمر آپ کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ عمر بن العاص کو بھی بلاؤ اور ان کے بیٹے کو بھی بلاؤ. اور جب ان سے ان کی سائیڈ آف سٹوری سنی تو انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. تو اس نان مسلم کو وپ دی اور کہا کہ اس کے بیٹے کو مارو باپ کے سامنے. اور جب بیٹے کو مارا گیا تو کہا کہ اب باپ کو ہی مارو. اس نے سوال کیا کہ کیوں باپ نے تو مجھے نہیں مارا، میں اس کو کیوں ماروں؟ انہوں نے کہا کہ بیکاز ان کے بیٹے نے اپنے باپ کے نام پہ تمہیں مارا ہے. I am the son of governor. تم مجھ سے کیوں جیتے؟ باپ کو ہی مارو. اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں آج بھی
اس انسان کی وہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے جو اس موقع پر نے کہی تھی کہ ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو واز بورن فری. کیسے تم ایک انسان کو غلام بنا سکتے جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will make a believing nation destroy. Allah subhanahu wa ta'ala will destroy a believing nation because of injustice, and he will make a non-believing nation flourish because of justice. یعنی اللہ سبحانہ wa ta'ala ایک مسلمان امت کو تباہ و برباد کر دیں گے because of injustice, اور ایک کفار کو اور کفر کرنے والے لوگوں کو فلرش کر دیں گے because of justice. اللہ کا قانون ہے کہ تم عدل کرو تو میں بلند کروں گا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تو ہمیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. اور ہم دیکھیں ہم کتنا عدل اور احسان کرتے ہیں اپنی لائف میں. ہم کتنے واقعتاً اپنے گھر میں اپنے آپ پہ ہم کتنا عدل کرتے ہیں. His خلافہ was not only for people. His خلافہ was for everything. ایجپٹ میں جب اسلام داخل ہوا تو کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک ٹرینڈ تھا جس میں ہر سال جو نیل کا ریور تھا، ریور نائل، اس میں ایک عورت کو تیار کر کے زیوروں کے ساتھ اس میں پھینکا جاتا تھا. وہ نیل کے لیے قربانی دی جاتی تھی اور وہ نیل چلتا تھا. جب مسلمان آئے وہاں پہ اور خلافت آئی تو خلافت میں تو انجسٹس نہیں ہوتی اور دین تو ایسی خرافات کو پروموٹ نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا عمل نہیں کریں گے. تو یقین جانے اللہ کے فتنہ اور ٹیسٹ کہ نیل کا جو پانی تھا وہ کم ہو گیا، اور اتنا کم ہو گیا کہ لوگ ہجرت مجبور ہو گئے. وہاں پہ بچے اور ویجیٹیشن کرنا مشکل ہو گئی. تو وہاں کے خلیفہ، وہاں کے گورنر نے عمر بن خطاب کو لیٹر لکھا، دس از ہیپنڈ واللہ دس از ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیا کیا جائے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ تمہیں میں لیٹر لکھ رہا ہوں، یہ تم دریا نیل میں پھینک دینا. اور لکھا من امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرام عمر بن خطاب جو کہ اللہ تعالیٰ کے امیر المومنین ہے، ٹو the river of Nile. اور کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے تھے، میرا حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے چل پڑو، لیکن اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں چلتے اور عورت کی پھینکنے کی وجہ سے چلتے ہو تو آج کے بعد مت چلو، اور ہماری تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور جب وہ گورنر نے وہ لیٹر لیا اور پھینکا، then very next day صبح ہوتے ہی دریا نیل ٹھاٹھے مار رہا تھا. Because he was not governor only for people. He was not the Khalifa only for Muslims. Rather, he was the Khalifa for even the rivers and the trees. بلکہ سبحان اللہ، اگر ہم اب ان کی شہادت کا واقعہ دیکھیں تو اٹس ویری ایموشنل، جس میں اب وہ ڈیگر لگے تو وہ گرے بعد میں، اور پہلے پیچھے صحابی کو پکڑ کے آگے کیا کہ آپ نماز کمپلیٹ کروائیں، آپ نماز کمپلیٹ کروائیں. اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے. اور جب انہوں گھر لے جایا گیا تو he was unconscious. اور لوگ ان کو اٹھاتے اور بلاتے، he was not conscious. لیکن جب بھی ان کے کان میں آواز دیتی کہ یا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، وہ اٹھ جاتے. نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی؟ and the first thing he asked when he woke up، کیا لوگوں نے نماز کمپلیٹ کر لی تھی؟ یا امیر المومنین، آپ کے جسم میں ڈیگرز لگے ہوئے ہیں، جو آپ دودھ پیتے ہیں وہ خون سے اور آنتڑیوں سے باہر آ رہا ہے، آپ اتنی تکلیف میں اور آپ موت کے منہ میں ہیں، آپ کو بھی نماز کی پرواہ ہے؟ یہ ہوتا ہے مومن مسلمان. ہم لوگ ایک میٹنگ کے لیے، ایک چھوٹی سی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے، ایک دوست کے ساتھ کال کے لیے، ایک ڈنر کے لیے اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دے گا، اللہ ہمیں بھی جنتوں میں داخل کرے گا. ہم اپنا کو بیوقوف، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ If we want to do something for this deen, if we want to honor this deen, and if we want to honor the life of Umar Khattab, we should continue his legacy right now. اور ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا ہے، اور ہمیں دین کو اون کرنا ہے، اور ہمیں اس آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، اس دین کی دعوت کے لیے کام کرنا ہے، خود بھی اپنے پر دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس دین کی اشاعت کرنی ہے بہترین طریقے سے، اور اس دین کو اپنانا ہے انشاءاللہ. بہت ہو گیا اس دنیا کی عیاشیاں، بہت ہو گیا اس دنیا کی فتنے، ختم ہونے والا سب کچھ. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، پریفر کرتے ہو،
لیکن اصل تو والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت کی زندگی تو بہت بہتر اور بہت لانگ لاسٹنگ ہے، اسے کیوں پریفر نہیں کرتے؟ واللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور اپنی قبر میں چلے جائیں گے. بہت سے لوگ تھے جو اس دنیا میں تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھانا پینا کھاتے تھے، ہمیں ان کی باتیں یاد ہیں، لیکن آج وہ اپنی قبر میں ہیں. کون سی رات ہے جو کہ ہم اپنے بستر پہ نہیں بلکہ اپنی قبر میں گزار رہے ہوں؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ اتنی ٹیمپریری چیز کے لیے کیوں ہم اپنی آخرت کو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں ہم یہ لمیٹڈ اور دھوکے باز دنیا اور شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے اور آخرت پہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں؟ آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم. آئی تھنک یہ جو لیگیسی ہے، یہ جو لائف سٹوریز ہیں، ہم اس لیے پڑھیں اور بایوگرافی اس لیے پڑھیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ارادے کر سکیں اور چینج لا سکیں کہ ہم نے بھی اگر زندہ رہنا ہے تو ان کی سنتوں پہ زندہ کرنا ہے اور ان کی سنتوں کو واپس لوگوں میں عام کرنا ہے. اینڈ واللہ the future of Islam is very bright. It's very bright. اسلام کا جو گراف ہے ابھی نیچے جا رہا ہے، مزید نیچے جائے گا، ٹیسٹ ٹرائلز مزید آئیں گے اور پھر یہ اٹھے گا تو اتنا اٹھے گا کہ اللہ کی فرمایا کہ طوبیٰ لعیش بعد المسیح. عیسیٰ مسیح کے جو ٹائم ہوگا، it is a beautiful time. glad tidings to the life after عیسیٰ علیہ السلام، جہاں پہ پوری کائنات میں دین ہوگا. Now the point is دین کا گراف بھی اوپر جانا ہے، دین کا کام پھیلے گا، یہ بڑھے گا. کفار چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جو دین کا نور ہے اسے مکمل کر کے رہے گا. دین آ کے رہے گا، دین پھیل کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، چاہے کافروں کو کتنا برا کیوں نہ لگے، چاہے مشرکوں کو کتنا برا کیوں نہ لگے. ان کے پاس میڈیا ہے، انڈسٹریز ہیں، ان کے پاس بینکنگ سسٹم ہے، ان کے پاس یہ سب کچھ نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہی پیسہ، یہی نظام ان کے لیے حسرت کا باعث بنا دے گا. The thing is we should stand up and practice deen. We should own our Islam. اسلام ابھی تک خسارے میں اس لیے تھا because great men and women were doing nothing about this deen. So I request and urge all of you کہ آپ لوگ کٹھے ہوں، کھڑے ہوں اور دین کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے دین میں داخل ہوں، اپنی اولادوں پہ، اپنے گھر والوں پہ کام کریں اور ہر جگہ پہ دین کے ایمبیسڈرز بن جائیں، دین کو پھیلانے والے بن جائیں انشاءاللہ. چاہے آپ یوتھ کلب کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، چاہے کسی جماعت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، بس دین کو صحیح طرح سیکھیں. دین بھی کون سا؟ بابوں کا، پیروں فقیروں کا نہیں، قرآن اور سنت والا دین جو کہ حقیقی دین ہے، جو کہ صحابہ والا دین ہے. جو آج کل نئے نئے لوگ دین لے کے آ رہے ہیں، کبھی کوئی دین کے ساتھ انجینئرنگ کر رہا ہے، کبھی دین کے ساتھ کوئی کہہ رہا ہے حدیث دین میں ہے ہی نہیں، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. یہ سب آج کل کے نئے دین آ چکے ہیں. واللہ we need to own this beautiful deen of Islam جو کہ صحابہ کا منہج تھا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، اور اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پہ چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے علم نافع بنائے. فقلت ما قلت ان تک حسنا فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفس الشیطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. And Allah and His messenger are free from